یہ مہینہ ماہ ذی الحج کا اب تمامی حضرات کو پتہ ہے کہ اس کی 10ویں تاریخ کو قربانی ابراہیم پر، سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے مسلمانان اسلام پوری دنیا میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ و اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جسے سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قربانی پیش کی اور کہا، یہ قربانی میرے اجداد، میرے آبا و اجداد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں نے حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی دی ہے، گویا کہ امت کو بھی اس کا درس دیا ہے۔ محترم حضرات، قربانی مسلمانوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے، کیونکہ قربانی صرف یہ نہیں کہ اپنے جانور کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دو، بلکہ قربانی اپنے اندر ایک عظیم جو ہے واقعات اپنے اندر سمو کے رکھا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے جانور کی قربانی پیش کر دی اور آپ سمجھے کہ بس ہماری قربانی ہو گئی۔ قربانی یہ تھی ہی نہیں، قربانی در حقیقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے درمیان میں جو گفتگو تھی، جو راز و نیاز کی باتیں تھیں، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو عمل حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے پیش فرمائی، اسے قربانی کہتے ہیں۔ وگرنہ جانوروں کی قربانی، اسماعیل کی جگہ پہ دمبا کا قربان ہو جانا گویا کہ یہ اسماعیل کی قربانی کا ایک فدیہ ہے، حضرت اسماعیل کی قربانی کا ایک فدیہ ہے جو جانور کے شکل میں آج ہم قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وگرنہ قربانی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اپنے رب کے رضا پر راضی ہونا اور حضرت اسماعیل کا اپنے باپ کے اس سچے خواب پر راضی ہو کر اپنے رب کو منا لینا، اصل قربانی یہ تھی۔ لیکن آج مسلمانوں میں آپ دیکھ لیں، قربانی کو اس طرح سے فیشن لیبل بنا لیے ہیں، امیروں کی تو کیا کہنے، اللہ اکبر، بڑے بڑے جانور لے آ کر یہ بتانا کہ ہم نے اتنے میں خریدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہ کلام پاک میں فرماتا، اے میرے بندو، تمہارے قربانی کے جانور کا نہ گوشت، نہ خون، نہ ہڈی، نہ پوشت کچھ بھی میرے پاس پہنچتا نہیں، کچھ بھی میرے پاس پہنچتا نہیں۔ اگر میرے پاس پہنچتا ہے تو وہ تقویٰ ہے تمہارے دل کا، جو تقویٰ تم نے اس قربانی میں اپنے دل میں رکھا ہے وہ تقویٰ پہنچتا ہے مجھ تک۔ وگرنہ تمہارے نہ جانور کے گوشت مجھے چاہیے، نہ ہی ہڈیاں میرے پاس آتی ہیں، نہ ہی پوشت آتے ہیں، نہ کھال آتے ہیں، کچھ بھی نہیں، وہ تو تم خود ہی کھا جاتے ہو، وہ تم خود جو ہے اپنے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہو، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے ہو۔ اگر کچھ مجھ تک پہنچتا ہے تو وہ تمہارے دل کا تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ یہ ہے کہ ہم اچھے سے اچھا جانور خریدیں، اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کریں، لیکن اس لیے نہیں کہ دوسروں کو بتا سکے کہ 2 لاکھ روپے میں ہم نے جانور لیا، اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں دیکھو میرے پاس کیسی دولت ہے کہ میں نے اتنا شاندار جانور خریدا ہے۔ نہیں، میں نے کتنے میں خریدا یہاں پر قیمت کی بات ہی نہیں ہے، مجھے پسند آیا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے پیارے جانور، تازہ موٹے تگڑے جانور کو پیش کرنا ہے۔ میری جو حیثیت تھی، قیمت الگ چیز ہے، مجھے پسند آیا، قربانی کے لیے میں نے جانور لے لیا، وگرنہ قیمت کی وجہ سے میں نے اسے اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں پیش کرنا، اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں قربان کرنا۔ یہ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہونے پر سمجھ لو ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہماری قربانی رد ہوئی ہے یا قبول ہوئی ہے۔ وگرنہ اور امتیں تھی جب قربانی پیش کرتی تھی رب کی بارگاہ میں تو اسے ذبح کرنے کے بعد ایک پہاڑی پہ لے جا کر رکھ دیا جاتا، اور پھر آسمان سے ایک بادل آتا، اور پھر جو ہے اگر اس کی قربانی مردود ہو جاتی تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور اگر مقبول ہوتی تو پھر وہ جو ہے اس گوشت کو آسمانی بادل جو ہے اڑا لے جاتا۔
گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو قربانی پیش کی جاتی تھی وہ تو پھر بھی فضول ہوتا تھا یا پھر رد کیے جاتے تھے معلوم ہو جاتا تھا، قبول ہوتا تو بھی معلوم ہو جاتا تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ان کی امت کی جو ہے دل آزاری نہ ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی امت کی قربانی برباد ہو جائے، لوگوں کے سامنے وہ رسوا ہو، ذلیل ہو، اس چیز سے بچانے کے لیے اپنے محبوب کے صدقے میں پیارے رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس چیز کو راز و نیاز میں ہی رکھا، بتایا نہیں کہ تمہاری قربانی جو ہے مردود کر دی گئی ہے، مجھے پسند نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ مانگا ہے ہم سے، اپنا تقویٰ پیش کرو، تمہارے اندر کیا ہے، تم کس لیے جانور لیے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو۔ آج تو لوگوں کو دور دور تک جو ہے کسی بات کا خیال نہیں، ایک جانور ایک بڑا بیل لیتے ہیں اور اس میں 7 شریک دار شریک ہوتے ہیں، لیکن ان کو امتیاز نہیں ہے کہ اس میں کون کون شریک دار ہے، کون کون شریک دار ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں لوگوں کو، چاہے اس میں بد مذہب پھنس جائے، کوئی وہابڑا آ جائے، کوئی مطلب نہیں۔ جبکہ مسئلہ شرعیہ یہ ہے کہ اگر 7 شریک دار میں 6 کے 6 سنی صحیح العقیدہ ہیں اور اس میں صرف ایک بد مذہب ہے، بد مذہب کی بات تو دور، اگر اس میں صرف ایک نے یہ نیت کی ہے کہ گوشت کھانے کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں، گوشت کھانے کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں، قربانی کے دنوں میں، قربانی کے ایام میں بغیر گوشت کے ہم کیسے رہیں، لوگوں کے بچے کھائیں گے پیئیں گے، ہمارے بچے بغیر گوشت کے رہیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے، ہمارے بچوں پہ کیا گزرے گا، اس خیال سے اگر اس نے قربانی میں شرکت داری کی ہے تو سب کا جو ہے قربانی وہاں پر برباد جا رہا ہے، سب کی قربانی وہاں ضائع جا رہی ہے، کیونکہ وہ شریک دار ہے تمہارا، تمہیں دیکھنا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ کسے شریک کرنا تھا، اس کے دل کی حالات کیا تھی تمہیں معلوم کرنا تھا، اس کی نیت کیا ہے تمہیں پتہ کرنا تھا، اپنے شریک داروں کو کہ تمہاری نیت کیا ہے قربانی دینے کا، پوچھ لینا تھا اس سے۔ ایک آدمی کے غلط خیال کی وجہ سے 6 آدمی کی شرکت اس قربانی میں برباد جا رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر 6 سنی صحیح العقیدہ ہیں اور اس میں ایک بد مذہب پھنس گیا تو سارے کے سارے کی قربانی برباد، کسی کی قربانی نہیں ہوئی۔ ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں، اس کے بعد جو ہے اپنے جانوروں کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ محترم حضرات، آج ماحول یہ ہو گیا ہے کہ لوگ صاحب نصاب بنے پڑے ہیں، لیکن جیسے ہی قربانی کے ایام آئے تو طبیعت ہماری بہت زیادہ خراب ہے، حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہم جو ہے اس سال قربانی نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، جبکہ یہ ساری چیزیں رب کی بارگاہ میں آپ عذر کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، ضروری ہے آپ کے لیے، آپ اس سے کسی قدر جو ہے بچ نہیں سکتے۔ لہذا اگر قربانی کے ایام میں آپ صاحب نصاب ہو کے ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہے، آج لوگوں کا ماحول ایک اور بھی ہے، اپنے مرحومین کے نام سے دے دیں گے قربانی، ایک ہی حصہ دینا ہے نا، میرے باپ کے نام سے جو مرحوم ہے ان کے نام سے دے دیتا ہوں۔ گھر میں 4 نوجوان بچے ہیں، ایک باپ ہے، ماں الگ ہے، بیٹی الگ ہے، ہو سکتا ہے کہ ماں کے پاس اتنا سونا ہو سکتا ہے کہ بیٹی کے پاس سونا اور چاندی اتنی ہو کہ وہ بھی صاحب نصاب ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے قربانی واجب ہے، یا پھر ماں کے اوپر یعنی جو اس کی بیوی ہے، بیوی کے اوپر بھی واجب ہے، ہو سکتا ہے، یا بیٹے اگر 4 الگ الگ کما رہے ہیں، چاروں کے پاس اپنا بینک بیلنس اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی اس کے اوپر بھی واجب۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں، تاکہ سب کو جو ہے جوڑ کے نکالیں کہ کس کے اوپر واجب ہے، لیکن ہم قربانی ایک ہی دے رہے ہیں، ایک ہی حصہ دے رہے ہیں، اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ ابھی ایک حصہ 4 بیٹے کس کے نام سے دیا جائے، یا ماں کے نام سے دیا جائے، یا بیٹی کے نام سے، یا اپنے نام سے دیا جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے مرحوم کے نام سے دے دیتے ہیں، میرا باپ مر گیا اس کے نام سے دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے، دینا غلط نہیں ہے، دے سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، ثواب بھی پہنچتا ہے مرحوم کو، لیکن پہلے بات یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر واجب ہے اس کا کیا، جو آپ کے اوپر واجب ہے پہلے اسے ادا تو کریں۔ نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم قربانی دیں گے، بالکل دیجیے، اچھی بات ہے، اچھی چیز ہے یہ، لیکن پہلے جو آپ کے اوپر واجب ہے اس واجب کو آپ ادا کریں، وگرنہ نبی پاک کے نام پر دیے، ثواب تو ملا، لیکن جو آپ کے اوپر واجب تھا وہ آپ کے اوپر قرض رہ گیا۔
وہ آپ کے اوپر قرض رہ گیا. لہٰذا پہلے تو چاہیے تھا کہ آپ صاحب نصاب ہیں, آپ اپنے نام کا جو ہے واجب کو اپنے اوپر سے ٹالیں, واجب کو اپنے اوپر سے ٹال دیں. اس کے بعد اگر آپ نے پورا جانور لیا ہے اور اس میں 7 حصے ہو رہے ہیں, حصے بچ رہے ہیں, تو کہیں بھی پیارے مصطفیٰ کے نام سے دے دیں, چاہے تو اپنے مرحومین کے نام سے دے دیں. لیکن پہلے ضروری ہے کہ جو بنتے ہیں صاحب نصاب, جو ہیں صاحب نصاب, وہ اپنا حق پہلے ادا کریں, وہ اپنے حق کی قربانی پہلے پیش کریں. قربانی کو کیا مذاق بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے, جس کے نام سے چاہے ہم اس کے نام سے دے دیں. لیکن جو آپ صاحب نصاب ہے اس کا کیا؟ یا آپ بھی یہ سوچ رکھے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے میرے نام سے دیں گے؟ نہیں, ابھی زندگی آپ کی باقی ہے, ابھی آپ دنیا میں ہیں. جب آپ سے نہیں ہو پاتا, کوئی ضروری ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کے نام سے دے گا, اور دے گا بھی. کبھی کبھار اگر دے بھی دیا تو سارے آپ کے جو ہر بقرعید میں جو آپ چھوڑتے ہوئے آئے ہیں وہ کب ادا ہوگا آپ کا؟ لہٰذا یہ سوچیں اسلام کہتا کیا ہے, مسئلہ شریعہ کہتا کیا ہے, کسے دینا, کس کے اوپر واجب, کس کے اوپر واجب نہیں ہے, وہ چیز پہلے دیکھ لیں. نہیں تو علماء کرام سے پوچھیں کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ نہیں, اتنے مال ہیں, اتنے اخراجات ہیں میرے پاس. لہٰذا ان مسائل پر جو ہے عمل کرنا, عمل درآمد ہونا بہت ضروری چیز ہے. محترم حضرات, ایک چیز اور یہ ہے کہ آج ذی الحجہ کے اس مہینے میں زائرین مکہ وہ مدینہ المنورہ لوگ جو ہے اپنے سفر پہ رواں دواں ہیں, یا کچھ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. میں چاہوں گا کہ مدینے کے تعلق سے بھی چند باتیں کروں, مگر نہ تو میرا موضوع حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر تھا. لیکن ایک سوال یہ بنتا ہے کہ مکۃ المکرمہ جہاں پر لوگ پہنچتے ہیں طواف خانہ کعبہ کے لیے, یہ کعبہ افضل ہے یا مدینہ افضل؟ کعبہ افضل ہے یا مدینہ افضل؟ علماء کرام میں بات ہے, وگرنہ یہ بات سب کو تسلیم ہے کہ کعبہ بھی افضل ہے, مدینہ بھی افضل ہے. لیکن علماء کرام حدیثوں کے ذریعے سے, قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے, کسی نے کہا کہ مکہ زیادہ افضل ہے, کسی نے کہا مکہ زیادہ افضل ہے, کچھ لوگوں نے کہا مدینہ زیادہ افضل ہے, مدینہ زیادہ افضل ہے. لیکن حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ زیادہ افضل اس لیے ہے کہ جب تک پیارے آقا مکہ میں رہے تو مکہ افضل, جب تک پیارے آقا مکہ میں رہے تو مکہ افضل تھا, اور جب پیارے مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو اب مدینہ افضل ہے, اب مدینہ افضل ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ طیبانہ صحیح زاہد مکہ ہی بڑا افضل, طیبانہ صحیح زاہد مکہ ہی بڑا افضل. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. محترم حضرات, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ بھی افضل ہے, مدینہ بھی افضل ہے. لیکن مدینے کو یا مکے کو جو عظمت ملی ہے, عظمت کس لیے ملی؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں. مصلی یہاں پر بچھا ہوا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلی صف کی فضیلت زیادہ ہے, نمازیوں کے لیے پہلی صف میں بیٹھنا زیادہ فضیلت کا حامل, اور پہلی صف میں بھی دائیں جانب بیٹھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے, حدیث پاک سے ثابت ہے. اب پہلی صف کون سی ہوئی؟ مصلی یہاں بچھا ہوا ہے امام کا, تو پہلی صف یہ ہوئی. لیکن بائی چانس گرمی زیادہ پڑ رہی تھی تو ہم باہر جا کے پڑھ رہے تھے, اب مصلی وہاں بچھا, تو کیا تب بھی یہ صف زیادہ افضل ہے؟ تب بھی یہ صف زیادہ افضل ہے؟ نہیں. امام کے ساتھ ساتھ وہ شرف, امام کے ساتھ ساتھ وہ فضیلت مسجد کے باہر تک آ گئی, مسجد کے صحن تک آ گئی. یعنی اب جو مسجد کے صحن میں امام کا مصلی بچھا ہے اور جسٹ اس کے بعد ہی جو صف لگی ہے اس کی فضیلت بڑھ گئی, اس کی فضیلت بڑھ گئی. بلا تمثیل میں آپ کو بتانا چاہوں گا, یہی وجہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ جب تک مکہ میں رہے تو فضیلت مکہ کی زیادہ تھی, اور جب پیارے مصطفیٰ مدینہ میں تشریف لے آئے تو مدینے کی فضیلت بڑھ گئی, مدینے کی فضیلت بڑھ گئی. لیکن ذرا ان حرمہ نصیبوں کی بات کریں جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, مکۃ المکرمہ سے ہی طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد واپس لوٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں مدینہ نہیں جانا, مدینہ نہیں جانا. بلکہ سعودی کے ایک بڑے مفتی صاحب, انہوں نے تو یہ یہاں تک کہہ دیا کہ مدینہ سب سے بڑا صنم خانہ ہے, یہاں پر جو ہے
پرستش ہوتی ہے. اللہ اکبر، معاذ اللہ ایسی باتیں کرنے والے. یعنی کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں ہمیں غرض صرف مکہ سے ہے. اللہ اکبر، شاید اس نے دیکھا نہیں. جب پیارے مصطفیٰ پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے پاس تھا، یعنی کعبۃ اللہ میں تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ اچانک کعبۃ اللہ گرنے لگا ہے. اچانک کعبۃ اللہ گرنے لگا ہے. عبد المطلب اپنے دل میں سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے دل میں سوچا 61 سالی کا عالم ہے، بڑی غریبی کے دن چل رہے ہیں، اگر کعبہ گر گیا تو تعمیر کیسے کروں گا؟ اگر کعبہ گر گیا تو اس غریبی کے عالم میں تعمیر کیسے کروں گا؟ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی میں آگے اپنے جو ہے پوتے کو لے جانے لگا تو کعبہ جھکتا ہوا چلا آیا، لیکن پیارے مصطفیٰ کے قدموں تک جھکا اور پھر سے کعبہ صحیح و سالم ہو گیا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جن کے مجرے کو محراب کعبہ جھکا ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. تو جو کعبہ ہو کر بھی پیارے مصطفیٰ کے سامنے جھکے اس کی فضیلت زیادہ ہے، یا جس کے سامنے جھک رہا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے. یہ پیارے مصطفیٰ کی شان ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان ترجمان سے فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو گئی، میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو گئی. اللہ اکبر. وہ کیسے ہرما نصیبہ ہیں جو جاتے بھی ہیں مکہ لیکن مدینہ نہیں جاتے اور کہتے ہمیں غرض نہیں مدینے سے. میں کہتا ہوں تمہیں غرض نہیں، پیارے آقا نے تمہیں بلایا ہی نہیں تو تم جاؤ گے کیسے؟ پیارے آقا نے پسند ہی نہیں فرمایا کہ فلاں شخص میری بارگاہ میں آئے، وگرنہ جاتے وہ ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں. ایک عاشق رسول، ایک عاشق صادق سنگ تراش تھا، پتھروں کو تراشا کرتا تھا اور دل میں بڑی خواہش تھی مدینے کی زیارت کی، بڑی خواہش. درود بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک دن مسئلہ یہ ہوا کہ سوئے، آنکھیں بند ہوئی لیکن دل بیدار ہو گیا اور پیارے مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاں شخص تو مدینہ کیوں نہیں آ جاتا؟ تو مدینہ کیوں نہیں آتا؟ اتنا کہنا تھا، بڑا خوش ہوا. پیارے آقا نے فرمایا سن، ایک جو ہے کنگورا ہے جو پھوٹ گیا ہے، ٹوٹنے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو تو آ کر بنائے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو تو آ کر درست کرے. اللہ اکبر. صبح جب آنکھ کھلی تو پھر خوشی کے ٹھکانے نہیں تھے، لیکن جب غربت پہ نظر پڑتی تھی تو سوچتا تھا پیسے نہیں، جاؤں گا کیسے، جاؤں گا کیسے. لیکن جب پیارے مصطفیٰ کی بشارت سنتے، اپنے خواب کو یاد کرتے کہ آقا نے بلایا ہے تو ضرور جاؤں گا، آقا نے بلایا ہے تو ضرور جاؤں گا. اتنے میں کیا ہوا، وہ آدمی تیار ہوتا ہے، تیار ہونے کے بعد بندرگاہوں کے جانب جو ہے پیدل روانہ ہو جاتا ہے. جب بندرگاہ پہ پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، ایک کشتی حاجیوں کی جانے کے لیے تیار ہے، سارے لوگ بیٹھ چکے ہیں اور کشتی دانے جو ہے کشتی کو چلانا شروع کیا ہے، لیکن کشتی ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتا، کشتی ہے جانے کا نام نہیں لیتا. اب مسئلہ یہ ہوا، لوگ آگے پیچھے کرنے لگے کیا ماحول ہے. کشتی چلانے والے نے کہا بہت سالوں سے میں کشتی کا نگہبان ہوں، بہت سالوں سے میں کشتی چلا رہا ہوں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، آج ایسا ہو رہا ہے، شاید اللہ کی کوئی مصلحت ہو. اچانک ایک انسان نمودار ہوا، کہا ایک شخص آ رہا ہے، ایک دیوانہ آ رہا ہے، اسے بھی پوچھ لوں شاید یہ بھی جانے والا ہو. پوچھا کہاں جانے والے ہو؟ کہا مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں. کہا پھر دیر مت کرو چلے آؤ. اللہ اکبر. جیسے ہی اس شخص نے آگے بڑھ کے جو ہے کشتی پہ سوار ہوا ہے، کہا میرے پاس پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں. کہا تم آؤ تو صحیح. جب گیا ہے تو کشتی خود بخود آگے چلنے لگا ہے، کشتی خود بخود آگے چلنے لگا ہے. جب کشتی جو ہے جدہ میں پہنچ کر، اس وقت جو ہے جدہ میں بندرگاہ تھا، جدہ پہنچنے کے بعد سارے لوگوں کا پہلے سے انتظام رہتے تھے، ان کو جو ہے لوگ لینے کے لیے آتے تھے ان کے پہچان کے، یا وہ پیسے دیتے تھے، اسی لیے ان کو جو ہے لوگ کرائے پر لینے کے لیے آتے تھے. لیکن اس شخص کا کوئی بھی نہیں تھا. یہ سوچنے لگا میں جاؤں تو کہاں جاؤں، اب اس شہر میں میرا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن معاملہ یوں ہوا کہ جو شریف مدینہ تھا اس وقت، شریف مدینہ، وہ پوچھنے لگا فلاں شخص تمہارا نام ہے، فلاں شخص تمہارا نام ہے. آخر اس کی باری آئی اور کہا کیا تمہارا نام فلاں ہے؟ کہا ہاں میرا نام فلاں ہے، لیکن میں آپ کو تو جانتا نہیں، آپ ہیں کون؟ کہا میں شریف مدینہ ہوں.
میں شریف مدینہ ہوں، سنو تمہیں پیسے ویسے دینے کی ضرورت نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کل میں جب سویا تو خواب میں نبی پاک کی دیدار ہوئی، خواب میں نبی پاک کی دیدار ہوئی، پیارے آقا نے فرمایا اے شریف مدینہ کیا تم مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے؟ کیا تم مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ تو کہا کل بندرگاہ چلا جانا، ایک شخص فلاں نام کا آئے گا، تم اگر اس کی میزبانی کرو گے تو گویا کہ تم میری میزبانی کرو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے آقا بلا بھی رہے اور انتظام بھی فرما رہے ہیں۔ پھر اس شخص کو جو ہے وہ لے کر گئے، اب پھر جو ہے وہ آرام کرنے لگے، وہاں پہ رہنے لگے اور کہا کہ ٹھیک ہے آئیے آپ کی مہمان نوازی کروں، تاکہ پیارے مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اگر آپ کی مہمان نوازی کروں تو گویا کہ مصطفیٰ پیارے کی مہمان نوازی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے مجھے مدینہ لے کر چلو، پہلے دکھاؤ تو صحیح کون سا کنگورا جو ہے درست کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کنگورا دکھا دیا گیا، وہ شخص اپنا سامان لے کر اوپر چڑھا اور کنگورا کو درست کرنے کے بعد اپنے دل میں ہی کہنے لگا یا رسول اللہ جب اپنی بارگاہ میں بلا ہی لیا ہے تو اب یہاں سے جانے نہ دینا، اب یہاں سے جانے نہ دینا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی کنگورا بنایا ہے اس کے بعد جو ہے اپنے سر کو اسی گنبد خضرا سے لگایا ہے اور روح جو ہے قبض سے ان سری سے پرواز کر گئی ہے۔ لوگ نیچے سے آواز دے رہے ہیں اے فلاں شخص نیچے آ جا، نیچے آ جا، جو بشارت نبی پاک نے دی ہے کہ اگر تمہاری مہمان نوازی کروں تو پیارے مصطفیٰ کی مہمان نوازی، ہم سب انتظار میں کھڑے ہیں، ہمارے گھر میں چلو، ہمارے گھر میں چلو۔ لیکن وہ شخص ہے کہ اپنا سر جو ہے پیارے مصطفیٰ کے دیار پہ لگائے سویا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ اوپر چڑھے اتارنے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انسان پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہی دم توڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، تو جانے والے ایسے جاتے ہیں، بلانے والے جب بلاتے ہیں تو بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی انتظام کے بھی انتظام فرما دیتے ہیں۔ یہ پیارے مصطفیٰ کی ذات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے نصیب کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نہیں جا رہے ہو اور بڑا مچل رہے ہو کہ دیکھو میں گیا شرک نہیں کیا، میں گیا بدعت نہیں کیا، میں گیا کعبۃ اللہ کا زیارت کر کے آ گیا، طواف خانہ کعبہ کر کے آ گیا۔ نہیں نہیں نہیں، تمہاری قسمت ہی نہیں ایسی، پیارے مصطفیٰ نے تمہیں پسند ہی نہیں فرمایا اس لیے تم آئے نہیں، وگرنہ پیارے مصطفیٰ جسے بلاتے ہیں وہ جاتے بھی ہیں، اور جانے والے جا کر یہ کہتے ہیں کہ ادب گاہیست آسماں زیر نازک تر، نفس گم کردہ می آید یزید و با یزید ایجاد۔ اللہ اکبر، مسئلہ تو یہ ہے کہ ادب کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر سانس کو بھی اللہ والے روک لیتے ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، وگرنہ یہ مقام تو وہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں مدینے کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، اے جانے والے تم نے سمجھا کیا ہے؟ آیا اور چلے گئے، آئے قدم رکھے اور چلے گئے؟ نہیں نہیں، یہ جگہ تو وہ ہے کہ اپنی جان یہاں پر نچھاور کر دو، اپنی جان نچھاور کر دو، ایسی جگہ ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھو پیارے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، علماء کرام سے پوچھو، محدثان کرام سے پوچھو تو بتائیں گے پیارے مصطفیٰ نے خود ہی مزدہ جافزہ دے دیا ہے کہ جس نے میرے قبر مبارک کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ بارک وسلم۔ تو محترم حضرات، مدینہ کیا کہیں کیسا دکھائی دیتا ہے، ہمیں تو عرش کا نقشہ دکھائی دیتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ ہیں سراپا آئینہ یارو، جو شخص جیسا ہے ویسا دکھائی دیتا ہے، جو شخص جیسا ہے ویسا دکھائی دیتا ہے۔ محترم حضرات، ہوئے سرکار جب پیدا تو کعبہ جھوم کر بولا، ہوئے سرکار جب پیدا تو کعبہ جھوم کر بولا یہ گھر ہے آنا کا یا ضیاؤں کا سمندر ہے، یہ گھر ہے آنا کا یا ضیاؤں کا سمندر ہے۔ محترم حضرات، کہنے کا مطلب اور مقام یہ ہے کہ مدینہ ایک ایسی بستی ہے، مدینہ ایک ایسی جگہ ہے جس کی قسم رب تبارک و تعالی اپنے قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مدینے کی عظمت بڑی ہے، نبی کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو شخصیت ہے، ایسی شخصیت جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بنانے کے لیے چن لیا ہے، جس کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرما دیا ہے، جن کے مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرما دیا ہے، پھر اس پیارے آقا کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ محترم حضرات، آخر کار جو ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی گفتگو جو ہے پچھلے جمعے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ نمرود کا مناظرہ ہوا اور مناظرے میں نمرود مبہوت ہو گیا، قرآن کا جو چیلنج حضرت ابراہیم نے دیا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، اور جب اس نے اپنے
عقل سے کچھ الگ ہی جو ہے اس کا مطلب نکالا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے مناظرے کا پاسا پلٹا اور کہا سن، میرا خدا وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے جو ہے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو نکال مغرب سے، نکال مغرب سے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، فبہت الذی کفر، تو کافر مبہوت ہو گیا اور اس کا کوئی جواب نہ لا سکا۔ پھر اس نے کہا اسے کام نہ چلے گا، اگر ایک ہی اس کے لیے چارہ ہے کہ آگ لگایا جائے، آگ لگایا جائے اور اس آگ کو دہکایا جائے اور پھر اس میں جو ہے ابراہیم کو ڈال دیا جائے، ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ تیار ہوئی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھینکنے کا بھی معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ ایک بات بتانا میں چاہوں گا آپ کو، گرگٹ جانتے ہیں آپ؟ گرگٹ بہت رنگ بدلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، جب کوئی زیادہ رنگ بدلنے لگتا ہے تو کہتے ہیں گرگٹ کی طرح رنگ مت بدلو، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گرگٹ رنگ بدلتا ہے، یعنی دھوکے بازی زیادہ کرتا ہے، یہ رنگ بدلتا رہتا ہے، اپنی چالیں بدلتا رہتا ہے۔ اچھا، گرگٹ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ جہاں کہیں دیکھو اس کو مارو، گرگٹ کو مارو۔ وجہ کیا ہے؟ گرگٹ کو کیوں مارے بھائی؟ تو بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جلانے کے لیے آگ تیار کی گئی نا، تو یہ گرگٹ جا کے پھونک مار رہا تھا، آگ بھڑک جائے، پھونک مار رہا تھا، آگ بھڑک جائے، پھونک مار رہا تھا، جبکہ گرگٹ کے پھونک سے آگ بڑھنے کا کوئی چانس نہیں تھا، چانس نہیں تھا، لیکن تھا دشمن رسول، تھا گستاخ رسول۔ جبھی تو چاہا کہ ابراہیم اس میں جلے، آگ زیادہ بھڑکے، تو اس نے کیا کیا؟ پھونکنا شروع کیا۔ لیکن ایک جانور آتا ہے مینڈک کو نہ مارا جائے، لوگ کہتے ہیں مینڈک کو نہیں مارنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مینڈک نے بھی اپنے طرف سے پوری کوشش کی، اور مینڈک بنا عاشق رسول، اپنے منہ میں جو ہے ندی سے پانی بھرتا اور پھر جو ہے اس آگ نمرود میں آ کر اس میں تھوکتا، جبکہ مینڈک کے اتنے سے پانی سے وہ آگ بجھنے والی نہیں تھی، لیکن عقیدت تھی نبی سے، محبت تھی نبی سے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک جانور اگر اللہ کے نبی سے محبت رکھے تو لوگ یہ کہیں کہ نہیں اسے نہ مارا جائے کیونکہ یہ عاشق رسول ہے، اسے نہ مارا جائے کیونکہ اس کے دل میں محبت رسول ہے، اسے نہ مارا جائے کیونکہ اس کے پاس عظمت رسول ہے۔ اور ایک گرگٹ اگر وہ پھونکے تو لوگ کہیں یہ غدار رسول ہے، اسے مارو، بلکہ اگر ایک وار پہ مارے تو زیادہ ثواب ہے، ایک وار پہ مارے تو زیادہ ثواب ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہو، جو گستاخ نبی ہو، اسے مارا جائے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ جو نبی کا ہو گیا ہم اس کے ہو گئے، جو نبی کا ہو گیا ہم اس کے ہو گئے، اور جو غدار نبی ہے ہم اس سے دور ہو گئے، جو غدار نبی ہے اس سے ہم دور ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر جانور دشمنی پہ اتر آئے، نبی کی دشمنی، تو اللہ لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ اسے جہاں دیکھو وہیں مارو، اسے جہاں دیکھو وہیں مارو۔ تو اگر کوئی انسان غدار نبی بنے تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اگر صحابی رسول کا زمانہ ہوتا تو حضرت عمر آتے اور کہتے میری تلوار کا مزہ چکھ لے، میری تلوار کا مزہ چکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت عمر تھے اور قہر عمر ایسا تھا کہ کوئی اگر ایک لفظ کوئی شکوہ یا کسی انسان کے عمل میں ذرا سی یہ بو آ جائے کہ پیارے مصطفیٰ سے اسے نفرت ہے، ذرا سی بو آ جائے۔ ایک بنام مومن تھا، منافق، لیکن لوگوں کے سامنے دکھاتا تھا بڑا مومن ہوں میں، ایمان والا میں، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، کلمہ پڑھنے والا میں۔ ایک جھگڑا ہو گیا یہودی کے ساتھ۔ جھگڑا کس بات پہ؟ پانی کے بارے میں جھگڑا تھا، کھیتوں میں جو پانی ڈالنے کی باری تھی اس بات پہ جھگڑا تھا۔ جھگڑا جب بڑھا تو فیصلے کے لیے پہنچے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ پیارے مصطفیٰ نے دونوں فریقین کی باتوں کو سنا، سننے کے بعد پیارے مصطفیٰ نے کہا سنو، میں جو ہے یہودی کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں کہ آج باری اس کی ہے، آج باری اس کی ہے۔ منافق جو ہے وہاں سے تو نکلا، چپ چاپ خاموش نکلا، لیکن باہر آنے کے بعد کہا سنو تمہارے حق میں جو فیصلہ ہوا ہے یہ غلط ہے، میں اسے مانتا نہیں، چلو حضرت عمر کی بارگاہ میں جائیں گے، بڑے وہ عادل ہیں، بڑے عادل ہیں، ان کی بارگاہ میں جائیں گے۔ کافی
کافر تھا, مان گیا, ٹھیک ہے تمہارے نبی نے فیصلہ دیا, نہیں مانتے ہو, عمر کی مان جاؤ گے, چلو عمر کے پاس چلیں گے. کافر ساتھ میں گیا, بنام مسلمان جو مسلمان یہ منافق تھا وہ گیا, وہ بھی ساتھ میں پہنچا اور کہا سنو مسئلہ یہ ہے کہ پانی کی باری ہے, فیصلہ فرما دیں, فیصلہ فرما دے. اتنا کہنا تھا. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں فیصلہ فرما دیتا ہوں, فیصلہ کر دیتا ہوں. لیکن کافر نے کہا ایک بات ہے, نبی پاک کی بارگاہ میں پہلے فیصلہ جا چکا ہے اور وہاں پر جو ہے مجھے میرے حق میں فیصلہ مل چکا ہے. حضرت عمر کا اتنا سننا تھا, کہا میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں, یہیں پر بیٹھو. اندر جاتے ہیں, ننگی تلوار لے کر آتے ہیں اور اس منافق کے سر کو جدا کرتے ہوئے نظر آتے. لوگوں میں بات پھیلی, عمر مسلمانوں کا قاتل ہے, مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے. پیارے مصطفیٰ تک بات پہنچی اور پھر جو ہے پیارے مصطفیٰ نے طلب فرمایا حضرت عمر کو اور کہا عمر یہ کیا سن رہا ہوں, تم مسلمانوں کا قاتل ہو گئے ہو, تم مسلمانوں کو مارتے پھر رہے ہو. حضرت عمر نے کہا مولا یہ کیا بات ہوئی, وہ انسان بھی کوئی مومن تھا, وہ انسان بھی کوئی مسلمان تھا جو بغض نبی اپنے دل میں پالے, وہ بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جو نبی کے فیصلے کو برابر نہ مانے. میں اسے مسلمان مانتا ہی نہیں, میں نے تو ایک کافر کا سر تن سے جدا کیا. اللہ اکبر. تو کہنے کا مطلب اور مقام یہ ہے کہ عشق رسول اپنے دل میں رکھیے. آج معاملہ کیا ہو گیا, چاروں جانب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہم پر جو ہے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. کبھی ہماری عورتوں کو, کبھی ہماری بیٹیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, پیار اور لب کے جو ہے جال میں انہیں پھنسایا جا رہا ہے اور پھر جو ہے ان کو یوز کرنے کے بعد ان کا قتل کیا جا رہا ہے یا انہیں جو ہے ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے, اسلامی قوانین ہم نے اپنے بچوں کو دیا ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بات چل رہی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کیا, 90 سال کی عمر پہنچی. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عمر 90 سال کو پہنچی تو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا, یا رب حب لی من الصالحین, اے میرے مولا مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما, نیک صالح اولاد عطا فرما. اور اللہ نے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو قبول فرمائی. حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے, حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا, ابراہیم خلیل اللہ کو دعا کرنا تھا تو مانگنا تھا مولا مجھے اولاد دے دے, مجھے اولاد دے دے, لیکن نہیں, حضرت ابراہیم نے مانگا مولا مجھے بردباری والا اولاد چاہیے, مجھے صالح اور نیک اولاد چاہیے. اللہ اکبر. اور رب نے عطا بھی کیا تو اتنا نیک کہ باپ کہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, اب تم بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو, تم بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. 7 سال کی عمر کا بچہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, کہنا تو یہ تھا ابا حضور اپنے بیٹے کو قتل کرو گے, اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے, جسے 90 سال کی عمر میں دعاؤں سے مانگ کے پایا ہے. جن کے پاس اولاد نہیں ان سے پوچھیں ان کے اوپر کیا گزرتا ہے, کس طرح سے وہ منت اور سماجتیں کرتے ہیں, کس طرح سے ہاسپٹلوں کے جو ہے چکر کاٹتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ 90 سال بڑھاپے کی عمر میں اولاد ملی ہے, وہ بھی نیک صالح اولاد. اور حضرت ابراہیم کہتے ہیں مولا کی رضا کی خاطر میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں. بیٹے نے کہا حضور ذبح کیوں, آپ جو چاہیں وہ کر لیں. قرآن کا انداز دیکھیے, یا ابا تفعل یا ابا تفعل ما تؤمر, اے میرے باپ جو چاہیں کریں. 7 سال کی بچے میں 7 سال کی بچے میں یہ عقل کہاں سے آتی ہے. اللہ اکبر. کون سے مدرسے سے حضرت اسماعیل نے یہ سیکھی تھی. اللہ, یہ کرامت تھی, یہ طفل مکتب تھے یا پھر یہ ان کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اللہ اکبر. باپ کے سامنے یوں کہیں مولا اے میرے ابا جان آپ جو چاہیں وہ کریں. رب نے تو حکم دیا ذبح کرنے کا نا, لیکن ذبح چھوڑیے, آپ چاہیں تو مجھے بوٹی کر لیں, آپ چاہیں تو مجھے قیمہ بنا دیں, آپ چاہیں تو مجھے جلا دیں, آپ جو چاہیں کریں. اور دیکھیں گے انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. میں اف بھی نہیں کروں گا, روؤں گا نہیں, گڑ گڑاؤں گا نہیں, میں تکلیف سے آہوزاری نہیں کروں گا, بلکہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے, یعنی میں صبر کر لوں گا, آپ جو چاہیں ہم سے کر لیں. اللہ اکبر. بیٹا ایسا عطا کیا, اتنا پاک باز بیٹا. اچھا وجہ کیا تھی نیک صالح بیٹا مانگنے کی. ابراہیم خلیل اللہ صرف بیٹا مانگ لیے ہوتے,
بیٹا اتنے دن سے ملا نہیں, 90 سال کی عمر میں بیٹا چاہ رہے ہو تو صرف بیٹا چاہتے, نیک صالح بیٹا کیوں, تو آواز آئے گی. تمہیں پتہ نہیں ہے بیٹا جو ہے آگے بڑھ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج کی آپ جو ہے نسلیں دیکھ لیں, آج آپ جو ہے اپنی نئی جنریشن دیکھ لیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے بڑی جو ہے آرزویں لگائے بیٹا ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا میرا بیٹا بنے گا, لیکن بیٹا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سہارا بننے کے بجائے وہ ڈنڈا بن کے پیٹھ پہ برسنے لگتا ہے. کبھی جو ہے اپنے ڈانٹوں کے لپٹ میں اپنے باپ کو لینے لگتا ہے, کبھی اپنے باپ کی آنکھ سے آنکھ ملا کے باتیں کرتا ہے, اور کبھی کہتا ہے بڑا تو کھانستا ہے گھر میں, کبھی کہتا ہے تیرا کچھ کام نہیں, صرف بڑبڑ کرتا رہتا ہے, تیری کھانسیوں سے مجھے رات بھر نیند نہیں آتی ہے. اللہ اکبر. آج اس نسل کے بیٹے ہمیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کی تاریخ اسے دی ہی نہیں ہے, ہم نے بتایا ہی نہیں کہ عظمت والدین کیا چیز ہے, ہم نے سکھایا ہی نہیں. اور سکھائے کیسے؟ جیسے ہی بچہ ہمارا پڑھنے لائق ہوتا ہے ہم کنوینٹ میں ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں. بچے کی اعلیٰ تعلیم دلائیں گے, بچے کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے. جب تھوڑا بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو گریجویٹ کرنے کی ہم فکر میں لاحق کر دیتے ہیں, اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے باہر بھیج دیتے ہیں. باہر دیش جاؤ, وہاں بڑی پڑھائی ہوتی ہے. ہاں بھائی بڑی پڑھائی ہوتی ہے, لیکن مغربی تہذیب بھی دیتے ہیں وہ ساتھ میں, مغربی تہذیب دیتے ہیں وہ. امریکہ کے لوگ بتاتے ہیں جب باپ ماں جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں لے جا کر ڈال دو, تمہیں پریشانی ہو رہی ہے, دوسرے لوگ اسے پالیں گے. یہی درس جو ہے ہمیں مغربی تہذیب دیتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی اپنے معاشرے کا صفایا کرو, جو بوڑھے ہو جائیں وہ کسی لائق نہیں, انہیں دوسری جگہ بھیجو, دوسری جگہ شفٹ کرو. یہ مغربی تہذیب ہمیں بتاتی ہے. اور آپ چاہتے ہیں گریجویٹ کرائیں گے, ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے, بالکل بنائیے, لیکن شرط ہے پہلے اس کے دل میں قرآن کا علم جو ہے داخل کرا دیجیے. پہلے شرط یہ ہے کہ اسلام کے قوانین اس کو بتا دیجئے, تاکہ وہ گریجویٹ ہونے کے باوجود بھی تمہاری عزت کرتا ہوا نظر آئے, تاکہ وہ گریجویٹ ہونے کے بعد بھی جانے کہ باپ کی تعظیم کیا ہوتا ہے, تاکہ وہ جوان ہونے کے بعد بھی یہ سمجھے کہ باپ اگر سے میرے لمبائی میں مجھ سے چھوٹا ہے لیکن باپ ہوتا ہے. یہ چیز آپ کب سمجھائیں گے؟ جب آپ بچپن سے ہی جو ہے بچوں کو کنوینٹ میں ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں, ABCD اور دوسری پڑھائیاں انہیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس سے پہلے آپ دینی تعلیم سکھائیں انہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ آپ کا گریجویٹ کرنے گیا, انجینئر بننے گیا, ڈاکٹر بننے گیا, پروفیسر بننے گیا, آپ سوچتے ہیں اب تو کمائی ہماری بڑی ہونے والی ہے, ابھی لاگت جو لگ رہا ہے دے دینا چاہیے. بیٹے نے فون گھمایا اور کہا ابا حضور ہمیں جو ہے 2 لاکھ روپے چاہیے, 2 لاکھ روپے ہمیں لینا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں سے بھی انتظام کرنا ہو کرنا ہے. بقرعید میں ہم پر قربانی فرض ہے, واجب ہے, ہمیں دینا نہیں ہے, لیکن بچے کو ہمیں پیسہ ضرور بھیجنا ہے, بچے کو ہمیں پیسہ ضرور بھیجنا ہے. اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ کسی سے ادھار لے کر, کہیں چوری چمار کر کے, کہیں کسی کو لوٹ کر, جہاں سے پیسہ آئے 2 لاکھ روپے ہمیں دینا ہے, وہ بھی نہیں ہو سکا تو لون پر پیسہ اٹھا کر, جو سود کہلاتا ہے, جبکہ سود اسلام میں حرام ہے, لیکن آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, نہ آپ نے حرام دیکھا نہ ناجائز, نہ آپ نے جائز دیکھا, کچھ نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا تو صرف یہ دیکھا بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, آپ نے دیکھا ہے تو صرف یہ دیکھا بچے کو جو ہے پروفیسر بنانا ہے, آپ نے دیکھا ہے تو صرف یہ دیکھا ہے کہ بچے کو انجینئر بنانا ہے. پھر آپ نے کیا کیا؟ وہی حرام خوری والا پیسہ, چاہے وہ رشوت کا ہو, چاہے وہ جو ہے آپ کے لون کا ہو, لون کا ہو, چاہے کچھ بھی ہو, آپ نے دیکھا نہیں کہ حرام ہے کہ حلال ہے, اٹھایا پیسہ اپنے بچے کو دے دیا. اب کچھ دن کے بعد جو ہے پھر وہ اللہ کا فرشتہ آیا جسے اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے, اور پھر آپ کی روح کو قبض کر لیا, آپ کی روح کو قبض کیا. اب مسئلہ یہ ہوا, فون پہنچا آپ کے بیٹے کے پاس, انجینئر صاحب آ جائیں, باپ کا انتقال ہو گیا. انجینئر صاحب فلائٹ پکڑے دوڑے آئے. اب لوگ رشتہ دار سبھی آ رہے ہیں, ہاں یہ ہے دیکھو بڑا کام کیا فلاں شخص نے, فلاں شخص مر گیا لیکن بچے کو انجینئر بنایا, فلاں شخص مر گیا بچے کو پروفیسر بنایا, فلاں شخص مر گیا بچے کو جو ہے اچھا علم دیا, اعلیٰ تعلیم دیا. سارے لوگ دیکھتے ہیں, ہاں ڈاکٹر صاحب کیا حال, ڈاکٹر صاحب کیسے. یعنی یہاں باپ کی لاش پڑی ہے اور ڈاکٹر صاحب کو فرصت نہیں رشتہ داروں سے ملنے سے. باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کو فکر نہیں کہ جلدی لے کر جائیں. باپ کی لاش پڑی ہے اور ڈاکٹر صاحب کو فکر نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر بیٹھ کے اپنے باپ کے سرانے بیٹھ کر قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھ سکے, کیونکہ آپ نے سکھایا ہی نہیں, اسے معلوم ہی نہیں ہے سورہ یاسین کیا چیز ہے,
سورہ تبارک کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو صرف اتنا جانتا ہے 2000 روپے نہیں تو 500 روپے امام صاحب کو ٹھوسیں گے, وہ آ کر جو ہے تبارک پڑھ کے جائیں گے. امام صاحب کو 500 روپے دیں گے, وہ آ کر سورہ یاسین پڑھ کے جائیں گے. امام صاحب کو 50 روپے پکڑا دیں گے اور ایک قرآن ان سے حاصل کر لیں گے. اللہ اکبر. وہ قرآن کس کام کا؟ جس قرآن کو آپ کو جو ہے اپنے بچے کو دینا تھا تاکہ آپ کا بچہ جس رقت کے ساتھ, جس درد کے ساتھ آپ کے لیے تلاوت کرتا اور اپنے رب سے آپ کے لیے دعائیں مانگتا, وہ کوئی امام نہیں مانگ سکتا. وہ کوئی امام, وہ کوئی مولانا آپ کے لیے نہیں مانگ سکتا جو آپ کی اولاد آپ کے لیے مانگ سکتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث گواہ ہے. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملا, جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں. نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں. الا من ثلاثۃ, لیکن 3 چیزوں کے ذریعے سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور صدقۃ جاریۃ, ایک ہے اس میں سے صدقہ جاریہ. ایک صدقہ جاریہ ہے, یعنی کہیں مسجد بن رہی تھی, آپ نے کچھ اینٹیں دے دی, سیمنٹ دے دی, بالو دے دیے, پیسے دے دیے, یہ صدقہ جاریہ. کہیں مدرسہ بن رہا تھا, آپ نے چندہ دیا, وہاں پہ اینٹ لگی یا جو کچھ بھی لگا, اس کے ذریعے سے عمارت بنی. اب وہاں پہ لوگ پڑھ رہے ہیں, جب تک پڑھتے رہیں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ کسی گاؤں میں کنواں کھدوا دیا, آج کنواں کا زمانہ نہیں, ہینڈ پائپ لگوا دیے, ہینڈ پائپ نہیں تو کچھ بھی نل وغیرہ لگوا دیے. یعنی جو کام خدمت خلق کے لیے کیا جائے اور وہ اچھا ہو تو جب تک وہ چلتا رہے تب تک آپ کے ثواب کا معاملہ چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. اسی طرح سے پیارے آقا آگے فرماتے ہیں او علم ينتفع به, اور وہ علم جس سے نفع پہنچایا جائے. مثال کے طور پہ آپ نے بچے کو عالم بنا دیا, حافظ بنا دیا, قاری بنا دیا, شاعر بنا دیا, مولانا بنا دیا, مقرر بنا دیا. اب اس کے ذریعے سے لوگوں کو علم پہنچ رہا ہے تو جب تک پہنچتا رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. او ولد صالح, اور نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے. او ولد صالح یدعو له, اور نیک اولاد چھوڑ کے گیا مرحوم جو باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے. یہ 3 ذریعے سے جو ہے مرحوم کو ثواب ملتا رہتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم نے مانگا اپنے رب سے تو نیک صالح اولاد مانگا, نیک صالح اولاد مانگا. اور یہی طریقہ ہے مانگنے کا. رب سے جب مانگ رہے ہو ایک تو ایک تیر 2 نشانے پہ پہنچنا چاہیے, کیونکہ رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. رب جب دینے پہ آتا ہے تو اتنا دے دیتا ہے کہ آپ کے پاس جگہ نہیں رہتی. رب جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو کتنا عطا کر دے یہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اسی لیے اپنا دامن بڑا کرو, اپنے خواہشات اپنے رب کے سامنے رکھ رہے ہو تو زیادہ رکھو. دنیا والوں کے سامنے رکھو کہ 5000, 10,000, 1 لاکھ, 5 لاکھ, جو حیثیت ہے اس کی اسی حساب سے آپ مانگو گے. لیکن یہاں تو کوئی حیثیت والی بات ہی نہیں. یہ بارگاہ ایسا ہے کہ خزانے کی کمی ہی نہیں, تو پھر اس بارگاہ میں مانگنے میں کنجوسی کیوں؟ زیادہ مانگو, زیادہ مانگو, آپ کے زیادہ سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. ضروری ہے کہ اپنے خواہشات کو بڑھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرو. وقت زیادہ ہو چکا, انشاءاللہ پھر موقع ملا تو میں آگے بیان کروں گا. وما علینا الا البلاغ. یہ مہینہ ماہ ذی الحج کا آپ تمامی حضرات کو پتہ ہے کہ اس کی 10ویں تاریخ کو